شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، چلتے پھرتے بس یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ اس آیت میں کیا چھپا ہے تو تم کبھی بھی اسے نہ چھوڑو۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اولاد اور والدین کا رشتہ ایسا بے لوث بنایا ہے جس میں والدین کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اور وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں محنت کرتے ہوئے آگے نکلے، کامیابیوں کی منازل طے کرتے ہوئے سب سے آگے نکل جائے، اور ماں باپ کی کوشش بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی اولاد سب سے آگے جائے اور سب سے زیادہ کامیابیاں سمیٹے، سرخرو ہو، ان کا نام روشن کرے۔ تو یہاں ایک مختصر سا قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ خاص طور پر والدین کے لیے ہے، جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، زندگی کے ہر میدان میں ترقی کے لیے والدین نے کرنا ہے۔ قرآنی آیت کا مختصر سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی مجھے نیک اولاد دے، اور اللہ نے فرمایا کہ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ اسی طرح متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ المریم میں ہے کہ اے زکریہ، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ رب کریم نے اس صورت میں فرزند صالح کو رحمت اور نعمت فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی کے پیدا ہونے کا غم کرنا بھی کفار کا طریقہ ہے، اور مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشیں۔ ہم تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری عطا، ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹے پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین کی خوبیوں کا امین، ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت بازو اور خانگی نرینگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، جس عورت کو چاہے بانجھ کرتا ہے، اور کسی مرد میں یہ صلاحیت ودیت نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے، جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑے قوی، طاقتور لوگ، دولت مند لوگ بھی اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں، جبکہ کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو خیال رہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا، اور یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں کسی انسان کو مل جاتی ہیں تو وہ انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں ہے، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہو۔
نہ کہ بڑائی کے لیے ہو۔ اولاد جیسی نعمت کی قدر ناظرین یہ ہے کہ حد الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے اور اس پر توجہ دی جائے۔ مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے اور لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ کہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق قوم اور ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری بھی والدین کے سر ڈالی ہے اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے بڑے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو یعنی سخت دل اور سخت مزاج ہیں، جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اور ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت متاثر اور فکر مند ہوئے۔ آپ حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ اسی طرح حضرت ایوب موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے۔ اسی طرح حضرت مولائے کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بچوں کو ادب سکھاؤ اور تعلیم دو۔ حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ اولاد کی عزت کرو اور اسے بہترین ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل رکھا ہے اور اس دل کے اندر اولاد کی بھی محبت رکھی ہے۔ کسی بھی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں ہے، اور جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اولاد کی محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دلوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ اس طرح جب انسان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نعمت اس کے لیے راحت جان نہیں بنتی، اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا ہی میں راحت کا سبب نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی بیش بہا سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جسے یہ خیال ہو کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے، وہ یہ ضرور سوچیں کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہتا ہے: اولاد نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، لوگوں کو قرآن پڑھانے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو اور لوگوں کو فائدہ دینے والی ہو۔ اگر مخلوق کے لیے فیض رسا اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسے اطمینان رہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ ناظرین، اولاد نرینہ کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، اور اگر اولاد کو صرف دنیا کا ہی بنا کر جا رہا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سکھائی نہ سمجھائی، یعنی دینی تربیت نہیں کی، دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کھاتا بند کر کے جا رہا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت میں کوتاہی پر سوال اور جواب پر تیار ہو کر جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں بچوں کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی روح کی تربیت کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔
تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت بچوں کو دیں اور انہیں زندگی کا مقصد بتائیں۔ آج کے والدین اولاد کے اعلیٰ مہنگی تعلیمی اداروں میں داخلوں پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن اچھے باکردار انسان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا متعدد بار حکم ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی صحیح منہج پر تربیت کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ سمجھیے کہ اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ یہ اس کی ذات کا ہی تسلسل نہیں بلکہ اس کی امیدوں اور خواہشوں کا بھی سب سے بڑا مرکز ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برے مستقبل کا تصور بھی کرے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ایک واضح اور متعین لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے وظیفے میں اختصار کے ساتھ وہ لاہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ عام طور پر والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھر دینے کی فکر میں رہتے ہیں، اور خوشیوں سے ان کی مراد بالعموم مادی اشیاء کی بہتات ہوتی ہے۔ تاہم خوشی صرف مادی اشیاء سے نہیں ملتی، بلکہ خوشی زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے مفر ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، برے حالات سے اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی اولاد پر مصائب و آلام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر دیں۔ اسے بتائیں کہ دنیا میں سخت حالات ہی بہترین انسانوں کو جنم دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ سختیاں خدا کی نعمت ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی بہترین نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ وہ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیں، اور اس کے بعد وہی دکھ جو دوسروں کو نڈھال کر دیتے ہیں انہیں تازہ دم رکھیں گے۔ اسی طرح اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، والدین لاڈ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ بیجا لاڈ پیار مستقبل میں ان کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ لاڈ پیار سے بچے اکثر نکمے ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا میں نکمے اور ناکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کامیابی صرف سخت محنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت ہے۔ تو بچپن ہی سے اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی محنت کا عادی بنائیں، اور اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار مت کریں، کیونکہ بڑے ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جن کا بدلنا بعض اوقات ممکن بھی نہیں رہتا۔ عادتیں بچپن میں ہی ڈلوائی جاتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے، اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کی اپنی اولاد تک منتقلی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا، سنی سنائی باتوں کے بجائے تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنا اعلیٰ انسانی خصلتیں ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے سیکھتا ہے، اس لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ایسا ہی بن کر دکھانا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، یہ وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنی اولاد کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔
یہ آیت مبارکہ سورۃ الفرقان سے ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز میں سے فرائض پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز میں ہم نے فرائض بھی پڑھنے ہوتے ہیں، سنت اور نوافل بھی ہوتے ہیں، تو جب 5 وقت کی فرض نماز میں سے جب ہم فرائض پڑھ لیں تو فرائض پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ناظرین، 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا اور زندگی کے ہر موڑ میں انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا آج ہی سے اللہ سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے۔ کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک، صالح اور متقی عطا فرما، تاکہ ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہو سکیں۔ نیک بیوی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ اسی طرح نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، جن میں سے پہلا صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ علم ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور تیسرا وہ نیک بچہ ہے جو کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقصد اچھا ہو، نہ کہ یہ کہ حب دنیا اور حب جاہ کی وجہ سے ہو۔ اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے، اور ان کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے۔ ہر مومن مسلمان نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ناظرین، آج اولاد کے ہر خواہش مند مسلمان مرد و زن کو یہ دعائیں یاد کر کے انہی کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اسی کی صفت ہے اور صرف وہی دیتا ہے۔ مزاروں، درباروں یا پیر فقیروں، باباؤں اور سرکاروں سے اولاد طلب کرنا اللہ کی جناب میں گستاخی اور شرک ہے، جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اپنے بچوں کو نماز اور روزے کا پابند اور سچا مسلمان بنانے کی خود مقدور بر کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب و نظر کی تسکین و راحت کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو دل کے لیے ناسور بن جاتی ہے، اور ان کی بدعمالیاں والدین کے بھی چین اور سکون کو غارت کر دیتی ہیں، اور ان کے لیے بھی ندامت اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین اور اپنی اولاد کے حقوق صحیح خطوط پر استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، فائدہ مند لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔